الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الإصابۃ والثواب والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ آپ سب دا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو بھی آپ دی خدمت گزارشات پیش کراں، اللہ مینوں اور آپ نو دیتے عمل کرنے والا بنائے۔ عزیزان من، انسان دی زندگی اچ قول تے فعل دا تضاد گفتگو نو مؤثر نہیں ہون دیندا، یعنی بندے دی گفتگو ہور ہوے، او دا کردار ہور ہوے، او دے منہ چوں نکلیاں ہوئیاں گلاں اثر نہیں کردیاں۔ جتنا عمل تے کردار الفاظ نال میچ کردا جائے، جتنا علم تے عمل ہوندا جائے، اتنی گفتگو با اثر ہوندی جاتی ہے۔ دوبارہ سے اس لفظ نو سن لو کیونکہ دے اتے گفتگو ہے۔ اللہ قرآن وچ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تسی او کم لوگاں نو کیوں آکھ دے ہو جڑا خود نہیں کر دے؟ نہ آکھو، کیوں؟ خدا اثر کوئی نہیں۔ جتنا عمل اور قول، جتنی گفتگو اور ساڈے اعمال آپس وچ میچ کردے جان گے، یعنی جدوں میرے کردار نے میری گفتگو نال میچ کر جانا ہے، ادو میریاں گلاں بندیاں اتے اثر کرنا ہے۔ ساڑی سارے احباب تسی واقف ہو کے مبلغین دی کثرت ہو گئی ہے، لیکن اثر گھٹ گیا۔ دعاواں ڈھیر نے، اثر کوئی نہیں، تقریراں ڈھیر نے، اثر کوئی نہیں، گفتگو ڈھیر ساری ہے، اثر کوئی نہیں۔ وہ اثر دے نہ ہون دا سبب کی ہے کہ اسی کچھ دس رہے ہونے ہاں، کچھ کر رہے ہونے ہاں۔ کرنا اسی کچھ اور ہوندا ہے، دسنا اسی کچھ۔ جدوں ممبر رہا ہے نا،
رسول اللہ سرکار کو، رسول اللہ دے صحابہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پہلے خطبے چے جملہ ارشاد فرمایا سی کہ جس وقت تک میں صحیح رہا میری پیروی کرو، جدو میں صحیح نہ رہا راستے تو ہٹ جاواں میں صحیح کر دیا جائے۔ ایک بڑا فرق پہ گیا، لوگوں نے ایک مائنڈ بنا لیا کہ تبلیغ دین صوفیاء کر دیا ہے، مولویاں شدیاں کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ایک جہالت ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ مدینہ شریف بھی جمعہ پڑھاندے رہے اور کوفہ دی مسجد بھی جمعہ پڑھاندے رہے۔ پتہ لگا نا ممبر کنہ دا ہے۔ امام حسن جمعے پڑھائے، امام حسین جمعے پڑھائے، امام زین العابدین مدینے تو لے کے شام تک جمعے دے خطبے ارشاد فرمائے۔ امام محمد باقر نے باقاعدہ مسجد نبوی شریف وچ درس کھولیا ہوا سی، مدرسہ جی دے اندر آپ پڑھاندے سن۔ امام جعفر الصادق حضور دی امت دے او عالم دین نے کہ ہر مسلم مکتبہ فکر دے اندر آپ دا فیضان جاری ہے۔ امام جعفر الصادق اتنے بڑے عالم فقیہ سن کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ انہاں دی شاگردی تے ناز اور فخر کر دے آئے۔ امام صاحب دا قول موجود ہے، لولا کسنتان لحالک النعمان، اگر میں امام جعفر صادق دی خدمت وچ بیٹھ کے دین نہ پڑھیا ہوندا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ عزیزہ نے من اتنے بڑے بڑے پیر صوفی، یہ اصل صوفی آسان یہ تو صوفیزم شروع ہے، وہ تو دین پڑھتے پڑھاندے سن۔ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد دی جامع مسجد جمعہ پڑھاندے سن۔ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد دے مدرسہ دے اندر تعلیم دیندے سن۔ اسی اپنے اندر ایک گل بہا لئیے بندیاں دے ذہن کہ جی صوفیاں دا دین نال کوئی تعلق ہوندا ہے، مولوی تے مدرسے اور شے نے تے صوفی اور شے ہوندا ہے۔ دنیا دا کوئی پیر ایسا نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں دنیا دا کوئی پیر ایسا نہیں جڑا کسی عالم دا شاگرد نہ ہوئے، دنیا دا کوئی عالم ایسا نہیں جڑا کسی پیر دا مرید نہ ہو۔ تو یہ ایک ہی چیز دا نام ہے۔ یہ لوگ سن جنہاں نے دین پڑھایا، آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوئے گی کہ امام جعفر صادق جامعہ مسجد نبوی شریف وچ درس دے رہے تھے تو حشام بن عبد الملک مدینہ مسجد وچ آیا وزٹ کرن واسطے۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ دے لوگ اکٹھے نے اور پڑھ رہے ہیں طالب علم، وہ تھے بیٹھ گئے۔ وہ جو درس ہو رہا سی نا وہ دی ان سمجھ نہ آئی کہ ایک ہی مضمون پڑھیا جا رہا ہے اور ایک ہی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ پڑھانا والے کون نے؟ انہوں نے کہا فرزند رسول امام جعفر صادق۔ یہ کون پڑھنا تھا؟ یہ طالب علم پڑھ۔ جب وہ کلاس ختم ہوئی مسجد تو ہم نے پوچھا کہ حضرت تسی کی پڑھا رہے سو، میری سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں انہاں جدید زبان انگلش ترجمہ جو آپ نے فرمایا کہ میں انہاں فزکس پڑھا رہا ہوں، کائنات دا علم کہ کائنات کی ہے۔ اللہ قرآن نے بھی فرمایا نا والسماء ذات البروج۔ تو یہ تھے صوفی اتنے بڑے بڑے عالم سن صوفیاء۔ آج صوفی ہون دی علامت ہے کہ بندہ علم تو اور محراب و ممبر تو دور ہو جائے۔ جہالت جتنی بد جائے بندے آنے نو اتنا ہی پہنچ جائے صوفی۔
جتنی تسی جاہلانہ کام کرو گے اتنا ہی جاہل لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا اونچا صوفی ہے. صوفی صرف ہوئے جنہوں اللہ پاک نے دنیا دی روشنی بھی عطا کیتی ہوئے دین دی روشنی بھی عطا کیتی ہوئے. کامل صوفی ہوئے جنہیں کول دنیا دا علم بھی ہوئے اور دین دا علم بھی ہوئے. وہ بندے دے ظاہر نو بھی ستھریاں کر سکتا ہوئے, بندے دے باطن نو بھی صاف کر سکتا ہوئے. حضرات کرام قدر, ضروری نہیں کہ ہر شعبے چی بندہ اسپیشلسٹ ہوئے. بنیادی علم صوفی کو سارے ہوتے. جی بات دور نکل گئی. قول اور فعل اس دا تضاد گفتگو نو بے اثر کرتا ہے. یہ جملہ دے نجبال. میں اگر سگریٹ پی رہا نا, میرے سامنے 200 بندے دی کلاس ہے جنہاں میں لیکچر دینا ہے, سگریٹ نوشی نہ کرو. میں کلاس روم میں چاہے تو میرے ہاتھے سگریٹ ہے, پہلے میں وہ ان چھوٹی ہے کہ پھر میں لیکچر شروع کر دیتا ہے کہ جی سگریٹ نہیں پینی چاہیے, یہ دے نقصان نے, دسو اثر ہوئے نا. میں شیو کرا کے داڑھی شیو کرا کے بندے آگے کھلو کے انہوں نے لیکچر دے وہاں کہ داڑھی دی بڑے فائدے نے, اثر ہونا ہے. میں بڑی فصیح و بلیغ دلائل نال گفتگو کراں, لیکن میں تازہ شیو کرا کے بندے آگے کھڑا اور انہوں نے دس رہا کہ داڑھی دے بڑے فائدے نے. میں حرام کھا رہا, لوگاں لیکچر دے رہا کہ حلال دے بڑے فائدے نے. بھئی آپ کو سمجھ آ رہا, میں کدی ایک نماز نہیں پڑھی, بندیاں نے میں آنا نماز پڑھیا کرو بڑا اچھا کام ہے. میں کدی مسجد پیر نہیں رکھیا, لوگاں نو میں تبلیغ کرنا اوئے مسجد جایا کرو بڑا فائدہ ہوندہ ہے. میں تاش کھیڑنا, میں بندیاں نو آنا کہ وقت دا ضیاء ہے یار تاش نہ کھیلیا کرو. کیا میری گفتگو دا اثر ہوئے گا؟ یقیناً نہیں ہوئے گا. اس دی وجہ یہ کہ میرا عمل میرے قول دا خود مخالف ہے. ایک بابے جی دی گل سنا, بابا فرید کو ایک مائی آئی, میں گل سنا دارا. اس نے کہا بابا جی میرا منڈا گوڑ کھانا ہے, انہوں کو گوڑ نہ کھایا گیا. انہوں نے فرمایا کل آنا. مائی کل آئی. اگلے دن مائی آئی, وہ پھر آپ کے کول آئی کہ حضرت ہے میرا بیٹا گوڑ کھانا ہے, انہوں کو گوڑ نہ کھایا کر. آپ فرما دیں پتر گوڑ نہ کھایا کر. اس مائی آخیا بابا جی کل ہی یہ گل کر چھڈو, کل جو میں نے اتنا سفر پایا جے جان دے ہون دا تے کل ہی کہہ چھڑ دے گوڑ نہ کھایا کر. تو آپ فرما دیں کل میں خود کھاتا سی. آپ کو سمجھ آئی صوفیاء کتنے محتاط لوگ سن. فرما دیں کل میں خود گوڑ کھاتا سی, جے میں انہوں آندہ تے میری گل دا اثر نہ ہونا. آج میں نہیں کھاتا ہونے نہ کھانگا تے اثر ہوئے گا. یعنی توڑے قول اور فعل تضاد نہیں ہونا چاہیے. توڑا قول تے فعل ایک ہونا چاہیے. شخصیات دے اندر بہت بڑی خرابی اور برائی دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ساڑھے قول اور فعل اجتزاد. جدو بندے دے قول تے فعل اجتزاد ہوئے نا تو سمجھے کہ میں لوگاں دھوکہ دے رہا ہوں. لوگاں دا نہیں پتا, سب تو پہلے وہ اپنے آپ میں دھوکہ دے رہے ہیں. بیٹا ذرا گل گہری ہوندی ہے, اندھے تے غور کریا کر. قول اور فعل دے اندر تضاد والا بندہ اپنے آپ نو دھوکہ دیتا ہے, لوگاں نہیں دھوکہ دے رہا. وہ خود اپنے آپ نو دھوکہ دے رہا ہے. وہ دا ضمیر مطمئن ہی نہیں ہوتا, وہ دی گل اتنا اثر ہی نہیں ہوتا. کیونکہ انہوں وہ ایک تسی نام جان دے ہونا اشفاق حسین. بابا اشفاق حسین درویش بندہ گزرے ہے جس نے زاویہ لکھی ہے. بابا اشفاق حسین ایک بڑی خوبصورت لائن لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ جو خود شور نہ ہو وہ دوسروں میں تیقن پیدا نہیں کر سکتا. جنہ چر بندہ خود یقین کامل تے فائز نہ ہوئے وہ دوجیاں یقین پیدا ہی نہیں کر سکتا. ایمان دے ہی ہو سکتا ہے جنہوں خود ایمان نصیب ہویا ہوئے. وہ ایک شاعر گزرے ہے پنجابی زبان دا, اپنے مرشد دا بڑا عاشق سی. جٹ بندہ ہے سکولے گئی ہی کوئی جدہ یہ شعر بالکل سادہ جٹ بندہ ہے, سکولے بھی نہیں گیا, لیکن وہ گل بڑی گہری کر گیا. وہ کہتا ہے کہ آکھن لوکاں نو کرو نماز قائم, نیڑے آپ نماز دے جان نائی.
انہاں نفس دیاں ماریاں مردیاں دی ساتھو جائی دا نت مکان نائی دسے کسے نو کی جلال مسئلہ جندہ اپنا صحیح ایمان نائی. بابا جلال ایک شاعر گزرے ساڑھے سلسلہ چشتیہ صابریہ دا بزرگ ہے تو بالکل ان پڑھ بندہ تھی سکولے نہیں گیا لیکن کمال دی گل کی اسے کہا دسے کسے نو کی جلال مسئلہ جندہ اپنا صحیح ایمان نہیں. جنہ چر بندہ خود صحیح نہیں وہ دوجیاں باز کرے پیا اثر نہیں. محراب اور منبر تو آن والی صدا بے اثر کیوں ہے؟ کیونکہ وائزین بے عمل. بزرگاں بڑی کالی کی اب رمضان ہیں جدو یہ ممبر تے بیٹھے ہوندے نا ادو انہاں دیاں گلاں ہور ہوندیاں چوپ خلوت میرا مند آکار دیگر میں کو نہ اے ایتھے بیٹھے ہور گلاں کردے جدو خلوت تے جاندے ادو انہاں دیاں گلاں بدل جاندیاں. ہاں جی چوپ خلوت میرا مند آکار دیگر میں کو نہ ایتھے ہور کردے نا اوتھے ہور کر دیندے. عزیزاں دی وقار اصل انسان دیاں خوبیاں ایک خوبی ہے کہ جدو وہ گفتگو کرے گال کڈے محبت کرے نفرت کرے بندیاں نو اے پتہ ہوئے اے جو کچھ پیا کرتا ہے قدر کردہ اندروں پہ ہے جو کر رہے اندروں کر رہے. ایک بابا جی بڑی گل کی تھی وہ اندر میں مسیطے گیا تو تھے سارے زندیق آئے. میں شراب کھانے گیا تو تھے سارے صدیق آئے سچے آئے. شراب کھانے سارے صدیق سچے سن مسجد زندیق آئے. بابا جی ایک ہی گل پہ کر دے ہو بظاہر گل پٹھی جی لگ دی. بابا جی فرمایا حوصلہ کرو جڑے شراب کھانے والے آئے نا انہیں شراب پیتی آئی تھی انہیں یہ کوئی نہ یاد دے بے باسی نمازیاں وہ یہ نہیں سن کہہ رہے باسی بڑے بندے چنگیا وہ بیان دیا سانجی پیتی ہے تاں میں آکھے وہ سچے آئے اندر بھی باہر بھی جڑے مسیحی آئے نا انہیں انج تسبیاں پڑیاں ہی آئی لیکن انہوں نے اندر چور آئے. تسبیح اسی پڑھی ہے تسبیح پڑھی ہے. آج کل تسبیح دا بڑا رواج ہے. عمران خان تو لے کے تھلے تک ہر کسی کو تسبیح. آج کل تسبیح ان فیشن ہوئی ہے یہ سمجھ آئی کوئی لہذا ہون تسبیح دا جڑا تقدس دا تصور سی نا کہ مقدس لوگ اور صوفیاء کو لوگ دی ہے ہون یہ دا تصور زائل ہو گیا تقریباً اللہ ماشاءاللہ. لیکن عمومی صورتحال پاکستان ہے کہ ہون صوفیاء والی تسبیح کوئی نہیں. آپ حضرات بھی دن دے دیکھتے ہی ہونے ہو میڈیا وغیرہ کہ اکثر حکومتی ارکان ہونا یہ پھر ایک رواج ہے دنیا دا. چودھریاں دے چھوڑ نیچ آ جائے تو سارے محلے میں زکام ہو جاتا ہے. یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے نا. تو عمران خان تسبیح پڑھتی ہے جنہ ساری عمر نہیں پڑھتی انہوں نے بھی پڑھ لی ہے بھائی کو کام چنگا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. جی سمجھ آ رہی نا. میں نے اعتراض نہیں پا کیوں پڑھتی انہیں چھاڑ دیں پڑھی رکھا اچھا ہے. لیکن سجنا میری گفتگو اے نہیں میں تسبیح نہ پڑھو میری گفتگو اے میں تسبیح پڑھ کے آکھنا سبحان اللہ یہ بڑا کام ہے. تسبیح پڑھنی اور پڑھنا سبحان اللہ یہ بڑا کام ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان. سبحان اللہ ایک بار یا کیے تے نیکیاں والا چھاپا بھری جانا ہے تو پھر بڑی عبادت ہے نا بھائی. سبحان اللہ ایک بار یا کیے جنت درخت لگ دے. میرے نبی نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ والحمدللہ. حضور فرماتے ہیں یہ دو جملے ایسے نے جڑے زبان تے سوکھے نے تے میزان تے بھاری نے اور اللہ نے بڑا پیار ہے انہیں جو ایک کلمہ سبحان اللہ. سبحان اللہ اچھا ہے بہت اچھا ہے اے دیتے تے دو رائے ہوئی نہیں نہ سکتی ہیں سبحان اللہ نہ آکھو. لیکن سجن تھوڑی جی درویش دی تحقیق یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنا بڑا کمال ہے لیکن اگر میں کام ایسا کرانا پڑھا سبحان اللہ
کام ایسا کرا کہ بندے میرا کام بے کیا کھڑا استغفر اللہ، تو میری سبحان اللہ کا فائدہ کرے۔ جی سجن سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ میں پڑھا سبحان اللہ، زبان میری سبحان اللہ پڑھ رہی ہے، لیکن میری کینچی ایڈی تیز ہوئے کہ بندے بے کیا کھن استغفر اللہ توبہ توبہ، تے پھر بھائیا میری سبحان اللہ دی تسبیح صحیح نہیں، میں تسبیح نہ بھی پڑھا، میں کام بھی ہو جا کرا، میرا کام دیکھ کے بندے آکھن سبحان اللہ۔ میری گل نہیں سمجھ آئیے بھئی ایک میرا سبحان اللہ کہنا ہے بسم اللہ اچھا ہے، لیکن اگر ہو سکے نا تے کوئی کام ایسا کرو وہ کام دیکھ کے مینوں نہ کہنا پوے آکھو سبحان اللہ، بندے خود کہن سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ آئی مسئلہ دی؟ میں آپ کو مثال پیش کرنا، چھوٹی جی چیز سمجھ آ جائے گی۔ مینوں اللہ پاک نے شاعری دا ذوق دیتا ہے، میں حضور دی تعریف ہی نہیں کرنا جڑا بندہ سنے واقع سبحان اللہ۔ مینوں اللہ نے دولت دیتی ہے، میں کسی غریب دی مدد کرا، بندے ویکھ کے آکھن سبحان اللہ۔ مینوں اللہ نے قوت دیتی ہے، بدن وچ طاقت دیتی ہے، کوئی غریب بابا سڑک تے ڈگا پیا ہے، میں انہوں اٹھا کے پار کر دیا، بندے ویکھ کے آکھن سبحان اللہ۔ مینوں اللہ نے مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، میں کسی جگہ تے ڈسپینسری بنا دیا، لوگ او دے تو دوائی لین پوچھن یار ہے کہیں بنائی سی، دسن فلاں دولت مند بندے نے بنائی سی، وہی سبحان اللہ۔ میں نے پتہ لگتا ہے کہ ایتھو لوگاں راستے کو گزرن دی تکلیف ہوندی ہے، اے زمین میری ہے، ایتھو تکلیف ہوندی ہے، میں انہاں راہ چھڑ دیا، بندے آکھن یار ہے راہ آگے تے بند سی تمہیں کھول گیا، فلانے بندے کھولے، سبحان اللہ، واجی واہ اس بندے بھئی بڑا کمال کیتا ہے، سبحان اللہ۔ میں ایک کسی بندے نو ضرورت پہ گئی ہے، سکھے کی منڈی مریض ہے، یار غریب آدمی ہے، گڈی نہیں دلب دی، فون کرو جی ایمبولینس ہونا آ جاندی، یار سکھے کی تے ایمبولینس کوئی نہیں ہوندی، ایک کنے لے دیتی ہے، اے جی فلاں بندے نے امیر بندے نے لے کے ایمبولینس غریباں واسطے کھلا رہی ہے، او بندہ آکھے سبحان اللہ تے ہی دا سواد ہے، او بندہ آکھے اے کام ہے اے سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ دا سواد ہے۔ میرے کو دولت اور بے تاش ہے، میں مسجد بنانا، جڑا بندہ مسجد داخل ہوندہ ہے وہ ویک کے آندہ ہے سبحان اللہ، اے سبحان اللہ۔ کسی غریب دی بچی دی شادی ہونا لی، من پتہ لگتا ہے میں محلے جا کے اپنا نام لے رہا گل ساریاں دی ساجی ہے، مینوں تانوں پتہ لگتا ہے اسی جا کے انہاں دے بچی دے سر تے ہاتھ رکھنے اسی خدمت کر دینے ہاں، بندے آکھن یار بچے دی شادی ہوئی ہے، ایک کیویں ہوئی ہے، او جی فلاں بندے نے انہاں دی مدد کیتی ہے، بھائی سبحان اللہ، اے سبحان اللہ ہے۔ ساڑھے پورے محلے وچ مثال ہے، ساڑھے محلے وچ جتھے میں رہنا صاف پانی دا کوئی انتظام نہیں، میں اتھے بور کروا دینا گہرا، فلٹر پلانٹ لگوا دینا، میرے غریب مسلمان محلے دار براؤ تو پانی پیندے نے، پوچھن یار یہ پلانٹ کنے لگوایا ہے، آکھن جی فلاں دولت مندے نے لگوایا ہے، غریب پانی پی کے آکھن سبحان اللہ، تے او سبحان اللہ ہے، وہ اصلی سبحان اللہ ہے۔ توجہ ہوئی آپ حضرات کی کہ نہ ہوئی؟ بھئی سبحان اللہ کہلوانا کمال ہے، وہ بھی نات خانہ آرتے نقیب مارتے خطیب مار نہیں مدب گیا کو سبحان اللہ نہ جڑی دلوں نکلے، وہ سبحان اللہ ہے۔ خود ذکر کرنا کمال ہے، لیکن حضرت عثمان غنی دا بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں تیری اصل شخصیت وہ ہے جڑی تیرے تو بعد لوگ تیرے بارے ڈسکس کر دے، وہ تیری اصل شخصیت ہے کہ ایک ایسا بندہ جڑا تیرے تو بعد لوگ تیرے بارے گفتگو کر دینا، وہ تیری اصل شخصیت ہے۔ منہ اتے تو سارے ہی آنے تیری کیا بات ہے، میرے تو پیچھے آکھنا بھی کیا بات ہے، پھر واقعی کیا بات ہے۔ عزیز من نسی اس گل تے زور دے رہے ہیں، ذکر کرو ذکر کرو کرو، میں بھی آنا کسی بھی آندھو، یقیناً میں گفتگو بھی کرنا، تقریراً بھی آنا، اللہ دا ذکر کریا کرو، اللہ دا ذکر کرنا چاہیے، لیکن بھائی سانو کام بھی ہو جے کرنے چاہیے دینے،
کہ لوگوں کدے کم ویکھ کے اللہ یاد آوے کہ کیسے کیسے لوگ نے جڑے ایسے ایسے کم کرتے ہیں انہوں نے کم ویکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ واہ میرے مالکا جے تیرے بندے ایڈے با کمال نے تینن بنان والیا تو کڈا کمال والا ہے۔ عزیزان محترم اصل کمال یہ ہے اگر میں تسبیح پڑھنا لوگ میرے عمل تو مطمئن نہیں، حضور کی فرما دیں میرے آقا فرما دیں المسلم مسلم مسلم کون ہے ایک ڈیفینیشن حضور خود کر رہے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوئے جنہی زبان تے دے ہاتھ تو مسلمان محفوظ رہا، تیری زبان کسی نے تکلیف نہ دے وے، تیرا کوئی عمل کسی نے تکلیف نہ دے وے، مر تو مسلم۔ کوئی کام کر دیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ساڑھے اسے بران ہوئے دی تکلیف تے نہیں، ساڑھے کو ایسے لوگ نے جڑے کام کر دے ہی اس وجہ تن باسی دوجیاں تکلیف دے رہی دوجیاں سیدھیاں کرنا آستے بندے کام کر دے، کاش کیسی خود سیدھے ہو جاندے تو ساڑھا کام سارا سیدھا ہو جانا۔ گرامی قدر احباب اسی تسبیح پڑھنے مسجد جبہ کی اگلی صاحب تسبیح پڑھنے نمازہ پڑھنے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ۔ سجن کدی اس گلتے بھی سوچے کہ اگر میرے محلے وچ میرے ہمسائے بھوکے میں 7 کھانے کھا کے تسبیح پہ پڑھنا میرا فتوہ کوئی نہیں فائدہ، میرا فتوہ ہے میں ذمہ داری نہ دے جیڑا بندہ ہمسائے بھوکے ہون وہ مسیح تے تسبیح پڑھتا ہے، وہ تسبیح نہ پڑھے وہ دا فائدہ کوئی نہیں، اپنے ہمسایاں دے حقوق ادا کرے فائدہ ہوئے، تسبیح تھوڑی پڑھ لیں۔ عزیزان محترم اپنے اعمال نو اپنے اقوال نال ملاؤ۔ آج پتہ ہے کوئی پوزیشن ہے ساڑھی میں کسے بندے نو آکھا نا بھائی میں تینوں پہلی تاریخ نو مارچ دی پہلی تاریخ نو 2 لاکھ روپیہ دے دیاں گا من دے دے وہ اندھے جی ٹھیک ہے لیکن سوری وہ زبان پہ کرنا وہ اندھے جی ٹھیک ہے لیکن من چیک چاہیے، چیک انگریز بنایا ہے، انگریز جھوٹا آدمی ہے بقول ساٹھے، انگریز کافر ہے، سود دا کاروبار کرتا ہے، ساریاں گلہ توڑیاں ٹھیک نے، لیکن انگریز دا کاغذ ساڑھی زبان تو زیادہ اہمیت کیوں رکھ دے وائے اوڈا ہی سائز چیک دے اوڈا کوئی سائز تقریباً زبان دا ہوندہ ہے، زبان دیو تے بندے نہیں کھلون دے، چیک دیو تے بندے کھلو جان دے۔ کیا ہے شرم دی گل نہیں کہ مسلمان دی زبان نالو کاغذ دا چیک زیادہ قیمتی ہے تو دی اہمیت بھی زیادہ ہے؟ اس دی وجہ ہے کہ اللہ دے قرآن دا اے فرمان بول گیا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا کہ جیڑی گل کریں دے کھلو اسی تے گلاں کر کے انہاں اتے عمل ہی نہیں کرنا ہوندہ، ساڑھی گل ہو رہے ساڑھا عمل ہو رہے، ساڑھے ڈبے تے کچھ اور لکھیا ہے اندر سودا کچھ ہو رہے۔ اسی عیسائیاں برا کہنے ہیں، عیسائی برے بہت برے ہاں، لیکن اپنے مسلمان برا کو دودھ لو تے توانی یقین ہوندہ ہے اے صحیح نہیں، عیسائیاں دا دودھ خریدو نیسلے دا توان کامل یقین ہوندہ ہے اے صحیح ہے۔ یار رو کافر نے کسی کافر تے یقین کر دے مسلمان تے نہیں، فرق واضح ہے، مسلمان نے حضور دا طریقہ چھڑ دیتا ہے، کافران دی کوئی چیز تسی خریدو استری جپان دی لیا جے، جوسر جپان دا لیا جے، گڈی جپان دی لیا جے، اچھا بھائی جی پاکستان دی نہیں صحیح ہونے پاکستان آنیا اتے کچھ لکھیا ہوندہ ہے ویچ کچھ ہوتا ہے
یہ جی مسلمان نے انہاں دا کوئی پتہ نہیں تے جیڑا کافراں بنایا ہے انہاں جو اتنے لکھیا ہے نا کافراں انہاں اندر وہی پینا ہے کیونکہ وہ کافر نے اسی اتنے کچھ اور لکھیا ہونا ہے وچ کچھ اور ہونا ہے کیونکہ اسی مسلمان ہیں ساڈے عمل اور نے ساڈے اقوال ہور نے اس تضاد نے پوری دنیا دے اندر مسلم قوم دا ستیہ ناش کر دیتا ہے میں سعودی عرب گیا میں انہوں نے کہا بیٹا آج چاول پکائیے یار اتھے طرح پھر فری ہو بھی دے ویلے ہونے میں ہے یار تسی چاول پکاؤ تے وہ لڑکا نال تھی انہوں نے کہا جی آؤ اتھے دکان تو لینے میں ہے یار پاکستان دے لئی اس نے کہا جی یہ پاکستان دے لئی میں کہا اتنے تو انڈیا لکھے اس نے کہا جی پاکستان لکھی وے تے اتھو دے بندے اعتبار نہیں کر دے وہ اندر پاکستان جو اتنے لکھے ہے نا تو ویرندے جو بڑا دگا ہونا ہے تے جے چاول پاکستان دے اتنے انڈیا چل رہا ہے کیونکہ ہندو دا نام چلتا ہے کہ باویں ہندو نے انہاں صحیح کوئی شے دتی ہونی تے یہ جڑے پاکستان والے نے یہ اتنے کچھ اور لکھ دے وچ کچھ اور پا چھڑ دے انہاں تو بچنا چاہیے ساڈا چاول انڈیا دے ٹھپے تے بکدا ہے حالانکہ وہ ہندو نے اسی مسلم ہیں او بھائیا ہن وہ جڑا تاجر ہے نا چاول والا وہ ہو سکتا ہے سال 3 بار عمرہ کرن جاندا ہو جے 100 پیکٹ بنائے نہ ویچے نے وہ ہو سکتا ہے ہر سال حج کردا ہو تے پیکج بھی وی آئی پی لیندا ہو یہ سمجھ آ رہی ہو سکتا ہے ان دے کول تسبیح بھی لمبی ساری ہو گئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسبیح غلط ہے یا عمرہ کرنا غلط ہے وہ سارا صحیح ہے لیکن یہ مسلمان واسطے پہلا مسلمان تے بنا یہ مسلمان واسطے ضروری چیز ہے نا پہلے مسلمان بنا تیرا عمل ہو رہے تیرا قول ہو رہے تو کیسا مسلم ہے مسلمان دا قول تے فعل ایک ہوندا ہے دو نہیں ہوندے مسلمان دی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دا قول تے فعل ایک ہوندا ہے اقبال نہیں فرماتے 1000 خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق زبان تے دل ایک ہونا چاہیے تا مسلمان ہے زبان کو جوڑے عمل کو جوڑے پھر تو کیسا مسلم ہے توجہ ہے آپ دی عزیزو مسلمان بنو بیڑا مسلمان بنو مسلمان ہوندا کیے اسی دنیا دے کسے ملک وچ بھی جائیے تے ساڈی پہچان پاکستان دی گئی یہ جی فراڈ کرنے والی قوم اے جی بڑے دھوکے کرنے والی قوم اے امیج کریٹ کر دیتا ہے سی اپنا عزیزان من گرامی قدر احباب درویشاں بڑی کمال دی گل کی تھی حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے تسبیح دار تو کسبی ہویا تے مارے دمے ولیاں دل دمن کا توجہ ہے کہ دل دا منکا تسبیح پھیر پر ایک منکا دل دا بھی دنال پھرنا چاہیے ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی آو ورما دے نہیں تسبیح دا تو کسبی ہویو تے مارے دمے ولیاں دل دمن کا ایکی نہ پھیرے تے گاج کرے پنجے تیر لگیا گل گھوٹو آوے تے لین گیا
درویش باطن دی صفائی دی طرف توجہ دیتا ہے. ہاں جی درویش آتا ہے بھی باہروں مل مل دھوئیے اندروں بھی مل دھو. باہر دا دھوتا کی کرے جی اندروں صاف نہ ہو. اصل دے باطن دی صفائی مقصود ہے نا بھائی میاں. باطن میں جاڑے ہوندے نو تکبر دے, انا دے, غرور, حسد, کینہ, اے ساڑے اندر جاڑے نے ساڑے باطن نو دھندلا دیں دیں گندہ کر دیں جس تو سان تصویر صحیح نظر نہیں ہوندی. اپنے من نو صاف کر, اپنے باطن نو صاف کر. اور اے حسد کینہ بزرگ شخصیت بڑی وڈی نے علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ, انہوں دی کتاب ہے حیات الحیوان. بہت بڑے سائنٹسٹ عالم دین گزرے. حیات الحیوان انہوں نے حیوانات دی تشریح کی تھی, انہوں نے کتاب لکھی. بہت بڑی کتاب ہے حیات الحیوان, علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ. آپ دی کتاب دے اندر ایک جانور دی تصویر چھپی تھی. انہوں نے تصویر بنا کے انہوں نے کمنٹس لکھے سن, وہ دی تشریح کی تھی ڈائناسور. آج دے جدید دور دے اندر جو انہوں نے لکھیا سی اس دی تصدیق کی گئی ہے کہ انہوں نے ٹھیک لکھا ہے. اتنا بڑا سائنسدان سی. آپ نے ایک جانور دی تصویر بنائی سی جڑا سمندر وچ رہندا ہے, مگرمچھ بہت بڑا. اور ایک جانور تصویر بنی سی کہ ایک جانور اس دے دنداں نو صاف کر رہا ہے اندر بیٹھ کے. اتنے بڑا جانور چودہ بڑا منہ سی, چھوٹا جہا ایک جانور وہ منہ وچ بیٹھ کے وہ دنداں چوں کوئی چیز اٹھا رہا سی. تصویر بظاہر اس دور نہیں سی معلوم ہوتی کہ اصلی ہے, لیکن جدید دور جیوگرافک والے نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ایسے جانور واقعی موجود نے جنہ دے اندروں صفائی جانور دوسرے کرتے ہیں اور انہوں نے تو غذا ملتی. بالکل اے میں خود دیکھا ہے اس چیز. اتنے بڑے سائنٹسٹ عالم دین ہیں علامہ کمال الدین دمیری. آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے اندر تکبر آ جائے نا تو حضور دی ایک حدیث کوٹ کی تھی انہوں نے, وہ گدھے تے بویا کر. بابیاں دی وانڈے اگر کسی بندے دے اندر تکبر آ جائے وہ گدھے دی سواری کریا کرے. اے تکبر نو توڑ دا ہے, اے دے اندر ایک خوبی ہے. ویسے میں بھی اس گل تے غور کیتا ہے, گل کسی حد تک صحیح لگی. گلاں حضور دیاں ہون تے صحیح نہ ہونے تے پھر ہو ہی نہیں نہ سکدا. مینوں تسی لینڈ کرو یار تے باہو تے میں بھج کے بیٹھ جانا. تے جے تسی آکھو نا شاہ جی تسی شہر تے بڑے بڑے عالم ہوتے آؤ آئے شہر وچوں گدھے تے بہا کے ٹورنے, میں کہنا نہیں بھائی تو انہوں کوئی آکھے تسی آکھے نہیں بھائی انج نہ کرو. کیوں؟ ساڈے اندر شخصیت دا ایک بت ہے. اسی سمجھدے ہیں ساڈی عزت بڑی گڈی دی وجہ تو. اگر اسی جانور اس تے سوار ہوئے نا کھوتے ریڑھی تے بیٹھے تے ساڈی عزت کوئی نہیں ہونی. حالانکہ یہ نظریہ ہی باطل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گدھے تے سوار ہوئے, خود رسول اللہ گدھے تے سوار ہوئے, مولا علی نے سواری کیتی ہے. اسی انہاں تو اونچے ہو گئے ہیں. اسی انہاں تو اونچے تے نہیں, انہاں تو اونچے تے نہیں اسی. تو جی وہ بہ کے مڑ بھی وہی نہیں. وہ سائیاں صحیح فرمایا نا بھی اندر کتا ہوندا ہے, وہ نہیں ایسے کام کرنا. نہیں بندیاں کی آکھنا ہے بندہ کڈا تے کام کیڑے پہ گئے. حالانکہ سان اگر وہ آکھے نا کہ پاجی گڈی بہ جاؤ اسی سارے بہ جانے. یہ بزرگاں نے لکھیا ہے کہ اپنے اندر اسی جڑے عزت دے معیار بنائے نہ خود ساختہ وہ غلط نہیں. عزت دے معیار ہونے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول مقرر کیتے تھے. اور یہ صرف یہ نہیں بھئی ایک دین دی گل ہے, کامن سینس ہے. بندے دے اندر کانفیڈنس ہوئے نا وہ کسی جگہ تے بھی ہوئے تو کدی لوز نہیں کردا. اندر کانفیڈنس نہ ہوئے بندہ جتھے مرضی تسی جتنے بڑے سٹیج تے کھڑا کر دیو انہیں اتھے بھی پرابلم ہی کرنی, کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہے نا. کانفیڈنس نیکی پیدا کر دی, نیکی کانفیڈنس پیدا کر دی. کردار دی مضبوطی کانفیڈنس پیدا کر دی. مضبوط کردار کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. اچھا کردار کریٹیو مائنڈ پیدا کرتا ہے. اچھا کردار مضبوط انسان پیدا کرتا ہے. ساڑھے کردار مضبوط نہیں, ساڑھے قول اور نے سجنا ساڑھے فعل اور نے.
اے گل بابیاں کی جو آتے نہیں پہلے اندر ستھرا کر تکبر اندر ہے ہی تو ان کٹ اگر مینو اپنے نوکر نال بہ کے روٹی کھاندیاں انسلٹ محسوس ہوندی ہے نا تو مینو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تو انہوں سمجھ جانا چاہیے کہ تواڈے اندر تکبر دا مرض ہے اے چودھریاں دے نوکر ہوندے نا جے چودھری اپنے نوکر دے نال بہ کے روٹی کھا لے تو چودھری تکبر کوئی نہیں جے چودھری اپنے نوکر دی سراندی تے پابندی دا فرق نہ کرے تو چودھری تکبر تے جے دو میں فرق کرے تو تکبر والا ہے اسی حضرت عمر فاروق تو وڈے ہاں اینج ہاتھ چ مہارے بیت المقدس داخل ہون لگے تے عیسائیاں پوچھیا ہے جڑا اٹھ تے بیٹھا ہے اے تہاڈا خلیفہ ہے انہوں نے فرمایا نہیں جی جنہ مہار پھتی ہے خلیفہ ساڈے وہ نہیں انہاں دا نوکر ہے انہاں کہا ایک ہی گل ہے فرمایا وہ جدو مدینیوں نکلے تے انہاں گل کر لی سی ادھے راہ تے میں بہنا ہے ادھے تے تسی بہنا ہے ہاں تے ہن شہر وچ داخل ہون لگے تے واری غلام دی آ گئی انہوں نے نہیں آخیا مینوں تے بان دے یار میں خلیفہ انہاں فرمایا تو اتے بھی بہ جائے تے خلیفہ مڑ بھی میں ہی ہاں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر لیں ساڈے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا اسی پرانے جانا ہوگا نا کسی اسی کپڑے گواڑیاں تو منگ لینے ہیں ذرا یار اتنے ساری شوشا ہو جائے تو اپنے ہی لگا جا جے تیرے وچ کچھ ہویا تو نہ کپڑے نہیں تین ویکھنا ہے ساڈے اندر تے کانفیڈنس نہیں ہے عزیز من ساڈیاں بابیاں نے سانو یہ سبق دسیا ہے کہ بندہ میں اتنے بیٹھا ممبر پہ میں اوتھے چ باہو تے جڑا کمڑے بندہ ایتھوں ساریاں تو لگدا ہے اون دے تو پوچھو باہ کون نے اس کی آکھے شاری ایتھے بیٹھو تے پوچھو کون نے تو اس کی آکھے شاری تھلے بہن نال کھاری کٹے نہیں شاری سادی رحمت اللہ علیہ بلبل شیراز بہت بڑے صوفی بہت بڑے حکیم اور دانا آدمی گزرے آپ فرماتے ہیں کہ غبار آسمان تے بھی چڑھ جائے تے گٹا ہی ہے ہیرا خاک تے بھی پیا ہوئے تے ہیرا ہی چیزاں دی اہمیت تھلے ہوتے ہونال نہیں بدلتی چیزاں اپنی اصل تے برقرار آ گیا توجہ ہے آپ حضراتی کا نہیں بابا عزیزاں نے وقار اصل گل کی ہے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے حضرات وقت دے دامن اتنی وسعت نہیں رہی کہ میں مزید اس تے گفتگو کراں فی الحال بندہ فقیر اتنی عرض کرتا ہے کہ اپنے قول اور فعل انہوں جتنا ممکن ہو سکے ایک کرنے دی کوشش کرو تو اڈی شخصیت بنے گی تسی مسلمان بننا محسوس کرو گے یہ ویسے ہے بڑا اوکھا کیونکہ قول اور فعل دا تضاد ساڈی فطرت ثانیہ بن گیا میں مسجد چ نکلا میں فدا صاحب کو جانا ہوئے تو یہ پوچھن پیر جی کتنے پڑھے ہو میں آخنا جی میں جال پہ لنگنا ہونا میں ایتھے ساڈی فطرت بن گئی ہے جھوٹ بولو اور اگلا بندہ بھی پھر مطمئن تاں ہی ہوندا ہے جی جھوٹ بولو بندہ فقیر ویسے کدی نہیں الحمدللہ آکھیا جتھے ہو گئی میں تو اوتھے ہی دسنا میں تو روز بندے پوچھتے ہیں کتنے پڑھے ہو میں جتھے ہوواں میں اوتھے ہی دسنا راضی ہونا تے راضی ہو لے رنج ہونا تے رنج ہو یہ ہوتی اپنی مرضی جیڑا بندہ جھوٹ بولیا راضی ہوندا ہے اون رنج ہی ران کیونکہ جھوٹ ہو گناہ جدے تے اللہ نے قرآن وچ لعنت فرمائی ہے لعنت اللہ علی جھوٹے تے اللہ دی اسی اکثر فون تے کہہ رہے ہونے بھائی جی میں 5 منٹاں چ آیا وہ 5 دے نال صفر لگی ہوئی جڑی اسی غائب کرنے وہ صفر اسی اڑا چھڈی ہوندی ہے 5 اسی پڑھ رہے ہونے حالانکہ انہوں بھی پتہ ہوندا ہے سانوں بھی پتہ ہوندا ہے کہ انج ہی کرنا بھائی یہ ساڈی فطرت بن گئی
ساڈے زبانیں زیادہ عام جھوٹ نے جڑے اسی ہر وقت بولنے ہیں۔ عزیزو اور ساتھیو، بندہ فقیر دی تواڈی خدمت وچ التماس ہے کہ اپنے قول اور فعل دے اندر تضاد نو حتی الامکان ختم کرن دی کوشش کرو۔ اچھے انسان واسطے ضروری ہے، اچھا مسلمان، اچھا مومن، ولی اللہ، غوث، قطب، ابدال، یہ تے اتاں دیاں گلاں نے، یہ اچھے انسان دی خوبی ہے۔ پہلے انسان سے بڑی ہر کمیونٹی دا بندہ، وہ عیسائی ہوئے، سکھ ہوئے، کوئی بھی ہوئے، یہ ساریاں واسطے لازم ہے کہ انہاں دے قول اور فعل دے اندر تضاد نہ ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کم نہ کرو، وہ چیز نہ کرو دوجیاں نو، انہاں دسو جڑی تسی خود نہیں کر سکتے۔ بیلیو اور عزیزو، اللہ سانو یہ کیا ہے؟ وہ بھائی انہیاں گلاں میرے کو نہ پوچھیا کرو، اے جڑے مسائل تسی پوچھ دیو نا، اے بڑے بریک سے آٹا بریک کیتا ہے تسی، ایڈے مین کوئی نہیں ہوندے، میں چھڑ دیتے آؤندے پتہ ہے مینوں، انہیں اتنی عمر ہو گئی ہے، تعلیم و تعلم نال تعلق، یہ نہیں مطلب میں نے نہ مسئلہ نہ پتہ کوئی، لیکن میں محسوس کیتا ہے بھئی یہ بندے ایویں ہی لگے حکے تے بہ کے ساری رات او بندے اس گل تے مناظرہ کر رہے ہیں بھئی ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ بن کے جنہ عید دی بھی کدی نہیں پڑھی۔ وہ بندے اس گل تے پوری رات مناظرہ کرتے پڑھتے کہ جناب رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ منمین میں منشاہ جی اسی اتنے بیٹھے ہیں تے ذرا سان دسیا ہے میں کیڑے کام لگے وہاں دیں جی اسی میں اس رولے چاہاں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو پڑھتے ہو دو میں کوئی بھی ہو۔ حفیظہ حسین ایڈوکیٹ گواہ ہے اس گل دا پتہ ہے، مسیت واسطے وہ بندے جھگڑا کرتے ہیں جنہ مسیت تے جانا ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ بندے مسیت دا جھگڑا کر رہے ہوندے بھائی ساڈی ہے کہ انہاں دی، جنہ کدی مسیت تے پیر بھی نہیں ڈالنا، نماز پڑھنی کوئی نہیں، سال ایک بھی نہیں پڑھنی، وہ اس گل تے جھگڑا کر لیں گے بھائی مسیت ساڈی ہے۔ جی سمجھ آ رہی پتر یہ مسئلے علماء کو پوچھیا کرو، علماء کو وہ مسئلہ ہی ہو جو پوچھا کرو، جڑے علماء ہیں وہ بیان کر دیں۔ تو میں تے سادہ جا بندہ اور درویشاں نال تعلق رکھنا، ساڈا تعلق صوفیاء نال ہے، صوفیزم وچ یہ چیزاں کوئی نہیں ہوئی۔ صوفی تے نہیں آندے علم بس کریو یار، علم بس کریو یار، اکو الف تینو درکار، علم بس کریو یار۔ جیڑا پتر مسئلہ فتنہ پیدا کرے اور لوگوں دے درمیان لڑائی پیدا کرے وہ مسئلے چھڑ دیو۔ میں ایک کو گل کرنا جیڑی چیز بے ادبی پائی جائے وہ نہ، صحابہ دی بے ادبی پائی جائے، حضور دی آل دی بے ادبی پائی جائے، حضور سرکار دے شہر بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب ساریاں تو فضیلت والی شے، ادب کریا کرو، ادب بڑی شے، ادب سیکھو جے کو ہو سکتا ہے تے ادب کرو۔ تو جہاں گلاں تمہیں میں سکھانا انہوں نے سیکھن دی کوشش کرو۔ میرا بیٹا میرا عزیز یہ مفتیاں دے مسئلے مفتیاں کو پوچھیا کرو۔ اللہ پاک تواڈے تے راضی ہوئے، مینوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا